نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ العزیز ہمیں یہ سوال موصول ہوا ہے کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں رواں دواں ہے، اس کی رحمتیں برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ بہت سارے دوست روزہ رکھتے ہیں، روزے کے اندر کی جانے والی غلطیاں، ان کے بارے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا برقرار رہتا ہے؟ جواب: از خود کتنی ہی الٹی آئے کہہ آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصداً یعنی جان بوجھ کر مثلاً الٹی وغیرہ منہ میں ڈال کر کہہ آئے، یعنی ہم نے خود اپنا ہاتھ ڈالا اور ہمیں کہہ آئی اور پھر منہ بھر کہہ ہو، روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد بھی ہو۔ پہلی شرط ہے روزہ دار ہونا یاد ہو، دوسری شرط ہے خود ہم ہاتھ ماریں انگل ماریں، تیسرا روزہ یاد بھی ہونا چاہیے اور منہ بھر کے کہہ آئے۔ یہ تین شرائط پائے جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسے الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسرا ہم سے سوال موصول ہوا تھا، دوسری غلط فہمی جو آج پائی جاتی ہے، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سال بعد ماہ رمضان آتا ہے تو ہمیں مسائل یاد نہیں ہوتے، اس لیے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں۔ یہ سوال موصول ہوا، اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یاد رکھنا، جب آپ غسل کرنے لگیں تو آپ غرارہ نہیں کریں گے، یعنی کلی کریں گے۔ کلی کرنے کے بعد جیسے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، آپ آگے نہیں ڈالیں گے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور تیسرا فرض ادا کریں گے، جب روزہ کھولیں گے اس کے بعد آپ نے کلی بھی کر لینی ہے اور ناک میں پانی بھی ڈال لینا ہے۔ اور سوال موصول ہوا، تیسری غلط فہمی کون سی ہے جو آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوگا۔ اس پر پوچھا جاتا ہے، سوال کیا گیا، اسی بنا پر ہاتھ اگر تھوک بندہ اندر لے لے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کا درست مسئلہ سماعت فرمائیں۔ تھوک یا بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالنا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسے عام طور پر کوئی نہیں کرتا، ایسا عمل نہیں کیا جاتا، پھر ہمارا روزہ اس غلط فہمی سے نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھا سوال ہمیں موصول ہوا، یہ سوال پوچھا گیا، کچھ لوگ روزے میں تیل اور خوشبو لگانا زیر ناف صفائی کرنے کو درست نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ روزے سے ہے، روزے کے ساتھ تیل نہیں لگا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا۔ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف کھانے پینے کا نام روزہ نہیں ہے، فرمایا ہم تیل نہیں لگا سکتے۔ درست مسئلہ سماعت فرمائیں۔ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے، روزے کی حالت میں یہ کام جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ ٹوٹے گا، البتہ حکم سرما دال نہیں پرہیزگاری کا۔ یاد رکھنا، تیل لگانے سے خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تیل لگانا سنت مبارکہ ہے۔ اور آگے پانچواں سوال موصول ہوا کہ رمضان میں سحری آنکھ نہ کھلنے، سحری کھانا
چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ بندہ سو رہا تھا، آنکھ نہیں کھلی، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، تو اب بندہ کیا کرے؟ کیا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا درست جواب یہ ہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار دعا کبریٰ سے پہلے نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص ہیں، مد نظر رکھی جائیں گی۔ اول یہ کہ روزہ بندہ ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی روزے کا مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو، پہلا کام یہ نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ نیت کر کے میں روزہ رکھتا ہوں وقت سے روزے سے پہلے۔ اور تیسرے یہ کہ یہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی، یعنی ایسے سمجھ لیں آپ 11 بجے تک نیت کر سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور غلطی پائی جاتی ہے، غلط فہمی ہے، رات میں غسل فرض ہو جائے تو روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈال لیں۔ اس کا درست جواب یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو جائے، روزے میں احترام ہو جائے، اس کا انتظار کریں گے۔ روزے کی حالت میں نہانا تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ غسل میں کلی کرنا، ناک میں اور نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر غسل اترے گا نہ۔ نماز ہوگی، یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرارہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرارہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے، جدا گانا سنت ہے، اور وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان غلطیوں سے محفوظ رہیں گے اور ہمارا روزہ ہمیں ضرور فائدہ دے گا۔